अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के जो खदशात थे वो ख़त्म हुए और इलेक्शन अपने वक्त में हो गया। और एक बहुत अच्छी बात हुई जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्रेट्स थी इस इलेक्शंस के लिए। और लेकिन तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ और कोई नाखुशगवार वाक़या बड़े लेवल पर नहीं हुआ, और किसी किस्म की जो ख़दशात की थी, बल्कि बहुत बड़ी थ्रेट्स थी, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। और ये जस्ट सब कुछ जो है इसमें अहम तरीन किरदार पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने अदा किया। एक तो ये बात है। दूसरी, इंटरनेट सर्विस बंद की गई, और इंटरनेट सर्विस बंद करने की बुनियाद पर जो सूरत हाल बनी उनमें बकौल इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन का कि ये दहशत गर्दी के हवाले से बंद की गई है, लेकिन इसका असर जो है वोटर्स पे बहुत पड़ा। और कहा यह जाता है कि इस इंटरनेट की सर्विस के बंद करने से वजह से जो वोटर्स टर्न आउट था वो कम हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोटर टर्न आउट कम होगा तो किसका नुकसान होगा। यकीनन उसमें बड़ी सियासी जमातें तो मंजी हुई होती हैं, वो अपने वर्करों को, कारकुनों को, वोटर्स को निकाल लेती हैं, लेकिन ऐसी जमात जो ऑलरेडी क्राइसिस में है, आज़ाद उम्मीदवार हैं और जिनके पास कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है। एक तो ये बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये इलेक्शन कैसा हुआ। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा, और ऐसे ही हुआ। और ये एक लम्हे के लिए शायद ये एहसास हुआ कि ये इलेक्शन जो है वो शायद फेयर हो गया है, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ है वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमने ये भी कहा था कि अगर वोटर टर्नआउट हुआ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो थी इस दफ़ा इलेक्शन में वो थी 46% नौजवानों का वोट जो 18 से 36 साल की उम्र थे, और तकरीबन कई करोड़ वोट जो हैं इस तरीके से ऐड भी हुए थे। तो चुनांचे डिसाइडिंग, यानी बहुत ही अहम जो डिसाइड करने वाला वोट था वो ख़वातीन का था, जो तकरीबन आबादी का यानी वोटर टोटल वोट का ½ है, और 46% नौजवानों का था। और हमने देखा इलेक्शंस में कि इसमें वोटर टर्नआउट पंजाब में KPK में बहुत अच्छा रहा, इवन कराची में भी बेहतर हुआ। हाँ, बलूचिस्तान या दूसरे शहरों में इतना अच्छा नहीं रहा, सिंध में भी रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखने में आया, और ख़ास तौर पे नौजवानों और औरतों के लिहाज से, वो पंजाब में देखने में आया। पंजाब में नौजवानों का बहुत बड़ा रश देखने में आया। माजी में इतना ज़्यादा रश हमें नज़र नहीं आया था किसी भी इलेक्शंस में। तो चुनांचे जो खदशात थे कि अगर नौजवान वोटर निकल आता है और वो वोट डालता है तो फिर यकीनन जो रिज़ल्ट्स होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, और जो एक रिगिंग का बहुत बड़ा चांस है वो नहीं हो सकेगा। चुनांचे फिर हमने देखा कि KPK में भी नौजवान बहुत निकले, ख़वातीन, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में निकली। और इसमें जो कोई दो राय नहीं है, जो तमाम मुबसरीन, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, तज़िया निगार इस बात को मानते हैं कि नौजवान और ख़वातीन वोटरों का ज़्यादा झुकाव आज़ाद उम्मीदवार जो PTI वाले हैं, जो PTI सपोर्ट से आए हैं, उनको दिया गया। याद रहे कि ये इलेक्शंस जो PTI लड़ रही है उसमें उनके कायद इमरान खान साहब ना सिर्फ कायद हैं, बल्कि उनको यके बाद दीगरे 11 साल, 14 साल, 3 साल, 14 साल, 10 साल और फिर 7 साल की सज़ा हुई है। इस सिलसिले में जो है वो उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला, वो भी छीन लिया गया, और इसके साथ साथ उनकी जो मेन लीडरशिप थी वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी, और दूसरी लेवल की जो लीडरशिप थी वो फरार थी। और ये तीसरे दर्जे के जो लोग थे PTI का टिकट लेके वो इलेक्शन लड़ रहे थे। चुनांचे यही ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स भी नहीं है और इनके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो वोटर्स को बैलेट तक पहुंचाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि वोटर्स को बैलेट तक पहुंचाना होता है। या तो हमने कहा कि अगर आवाम बड़ी तेज़ी से निकलेगी और आवाम खुद पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएगी
تو پھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ووٹ ڈالیں گی عوام، وہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور یہی ہم نے کل 8 فروری میں دیکھا کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جس میں نوجوان اور خواتین نکلے، جوک در جوک نکلے، اور بڑی لمبی لمبی لائنیں ہیں۔ میں یہاں دکھا سکتا ہوں اگر چاہیں تو ویڈیو میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ووٹ ڈلے۔ اور پھر جب نتیجہ آنا شروع ہوا تو نتیجہ پھر سب نے دیکھا، ہم بھی الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے، لائیو کر رہے تھے، اور یہ نتیجہ رات کے 3 بجے تک میں اپنا لائیو پروگرام کرتا رہا، اور اس میں جو نتیجہ تھا اس کا ٹرینڈ یہ تھا کہ اس سویپ کر رہی تھی پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد، پنڈی، اسلام آباد اور سیالکوٹ، ہر جگہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار سویپ کر رہے تھے۔ کے پی کے تو بالکل واش ہو رہا تھا جو تھا۔ اچھا، ریزلٹس میں جہاں پی ایم ایل این جیت رہی تھی پنجاب میں، وہاں آزاد امیدوار کے درمیان جو آپ کا ڈفرنس تھا وہ 2000 یا 1000 تھا، لیکن جہاں انڈیپینڈنٹ جیت رہے تھے اور پی ایم ایل این پیچھے تھی، وہاں 10,000، 15,000، 20,000 کا فرق تھا۔ بیچ میں ہی ہمیں پتہ چل گیا، حالانکہ وہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ جی مانسہرہ سے میاں نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں، بہت بڑی ان کا وہاں پر سیٹ بیک تھا۔ اور دوسرا سیٹ بیک جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب لاہور سے بھی وہ ہار رہے تھے، کافی مارجن ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 40% بھی اگر صاف و شفاف الیکشن ہو گیا اور وہ نوجوان نکل آئے تو بڑے بڑے برج گر جائیں گے۔ چنانچہ 3 بجے رات تک تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے برج گر رہے ہیں، بڑے بڑے نام گر رہے ہیں۔ مثلا خاص طور پہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی اہم سیٹیں لوز ہو رہی ہیں اور کافی بڑی تعداد میں وہ ہار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ میں جو نیشنل اسمبلی تھی اس کو مینٹین رکھا، بلوچستان میں ڈیوائیڈ ہوا، کے پی کے پورا سویپ کر رہا تھا، کافی بڑا مارجن تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں انہوں نے برج جو ہے وہ الٹ گئے وہاں پہ۔ پنجاب میں بھی سب سے بڑی طاقت پی ایم ایل این کی تھی، وہاں پر اہم ترین جن میں نواز شریف صاحب ہیں، جن میں روہیل اصغر صاحب ہیں، جن میں ایون آپ کے سعد رفیق صاحب ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جن میں آپ کے جو دوسرے حنیف عباسی صاحب ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لیڈ کر رہی تھی اور یہاں بھی لیڈ کر رہی تھی۔ پھر لیکن 3 بجے کے قریب ایک دم الیکشن کمیشن جاگتا ہے اور وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ فوری ریٹرننگ ہمیں وہ جو ہے آپ کے فارم جو ہیں 45 بھیجا جائے، اور اگر جو نہیں بھیجے گا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں سست ہو گئیں۔ تقریباً 3 بجے کے بعد جو رزلٹس آنے تھے وہ سست ہو گئے اور سست ہوتے چلے گئے، اور اس سلسلے میں ہم نے پاکستان بھر میں معلوم کیا تو بڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی ان لوگوں میں، کیونکہ ہر پارٹی کے لوگ جو ہے وہ متوجہ تھے اور وہ فارم 45 لینے کے لیے اور رزلٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایکٹیو تھے، اور کئی جگہوں پر بڑا ایک چیزیں سامنے آئی، اور پھر میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی دھاندلی سامنے آئی ہے، وہ سب چیز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ چنانچہ 5 بجے اور 6 بجے کے بعد جب آپ کے یہ وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو ٹرینڈ تھا جس میں انڈیپینڈنٹ جیت رہی تھی بہت بڑی تعداد میں، وہ چینج ہونا شروع ہو گئی، اور پی ایم ایل این کے لوگوں کی جیت ہونے لگی، جن میں آپ کے حنیف عباسی بھی جیت گئے، جن میں نواز شریف صاحب بھی جیت گئے، جس میں آپ کے خواجہ صاحب آصف بھی جیت گئے۔ بہت لوگ تھے جن میں آپ کے ڈسکا سے بھی وہ خاتون تھی وہ ہار رہی تھی۔ اچھا، ڈیفرنس میں 20 ہزار، 15 ہزار، 10 ہزار تھا۔ پھر ہم نے دیکھا راتوں رات، یعنی صبح ہو گئی تھی، رات 3 بجے تک رزلٹ یہ بتا رہا تھا کہ بہت صاف و شفاف الیکشن ہوا ہے شاید، لیکن 3 بجے کے بعد وہی ہوا جس کے خدشات تھے، کیونکہ اس دفعہ انتظامیہ، حکومت اور آپ کے الیکشن کمیشن نے پہلے بھی دھاندلی کی، یعنی پری پول ریگنگ بھی کی، ڈیورنگ انٹرنیٹ بند کر کے بھی ریگنگ کی، اور اس کے بعد تو
ریگنگ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدترین مثال دیکھنے کو آئی جب 4 بجے کے بعد آپ کے رزلٹ جو ہے اتنی تیزی سے چینج ہوئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیپینڈنس کے وہ لوگ جو تقریباً جیت چکے تھے وہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، ابھی جو ہے 265 کے قریب رزلٹ آنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مینوپولیشن ہوئی ہے، لیکن اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رات 3 بجے تک بڑے سموتھ طریقے سے رزلٹ آ رہے تھے، بہت تیزی سے آ رہے تھے، بہت آپ کے کہتے ہیں کہ صاف و شفاف آ رہے تھے، اور ایک ٹرینڈ نظر آ رہا تھا، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب الیکشن رزلٹ شروع ہوتے ہیں تو 8-9 بجے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت آگے جا رہی ہے۔ چنانچہ 12-1-2 بجے تک سیاسی جماعت جو آگے جا رہی تھی، وہ بہت تیزی سے آگے جا رہی تھی، وہ آزاد امیدوار تھے جو تحریک انصاف کے سپورٹر تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہ ساری چیزیں چینج ہوئی۔ لیکن عوام کے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدترین الیکشن جو ہے وہ 3-4 بجے کے بعد ہوا ہے، اس میں ٹوٹل ذمہ داری لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ہے، اور یہ جو دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اس کی پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آتی ہے، انتظامیہ پہ اور حکومت پہ آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے رزلٹس پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے بہتر ہوں گے؟ عوام کے مینڈیٹ کا اگر اس طریقے سے مذاق اڑایا جائے گا اور اس طرح چھینا جائے گا تو یقیناً اس سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہونا گا، نہ ملک کو فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔